بر محمد و آل محمد باوز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، آج ہم اور آپ جس عظیم ہستی کی برسی کی مجلس کے سلسلے میں اکٹھا ہوئے ہیں، یقیناً وہ ہمارے پورے خاندان کی ایک انتہائی مشفق اور انتہائی رحم و کرم کرنے والی ذات تھی۔ سب کو پیار سے، محبت سے گلے لگانا، سب کے اوپر سایہ عاطفت رکھنا۔ ایسی ذات جب جدا ہو جائے تو یقیناً ہمارے لیے بڑی صبر آزما منزل ہوتی ہے۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے۔ ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے۔ ماں ایک چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے۔ ماں لطف کبریا کا حسین شاہکار ہے۔ ماں ایک عظیم رحمت پروردگار ہے۔ ماں ایک عظیم نعمت پروردگار ہے۔ ماں ایک درسگاہ ہے عقل و شعور کی۔ ماں ایک درسگاہ ہے عقل و شعور کی۔ ماں ایک کہکشاں ہے محبت کے نور کی۔ ہر فرد کا وسیلہ تخلیق ماں کی ذات۔ ماں وہ صدف ہے جس سے ملا گوہر حیات۔ ماں کے وجود میں ہیں کرم کی تجلیات۔ اس مختصر سے لفظ میں پنہاں ہے کائنات۔ باغ حیات کے لیے فصل بہار ہے۔ ماں غم کی دھوپ میں شجر سایہ دار ہے۔ ماں غم کی دھوپ میں شجر سایہ دار ہے۔ ناظرین، یقیناً جس شجر سایہ دار کی گھنی چھاؤں میں نے بھی پناہ لے رکھی تھی، وہ آج ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ ہماری وہ ماں جس نے ہمیں اپنی آغوش تربیت میں پال کے اس قابل بنا دیا کہ آج ساری دنیا میں لوگ ہمیں دیکھ کر یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ جس ماں کے بچے ایسے ہوں، اس ماں کی تربیت کا کیا معیار ہوگا۔ ہمیں یاد ہے وہ دن کہ جب ہماری یہی پالنے والی ماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ہم پردیس میں تھے، ہمیں اطلاع ملی، ہم بمبئی سے لکھنؤ پہنچے۔ خواہش صرف یہی تھی کہ ایک جھلک دیکھ لیں۔ شکر ہے پروردگار کا، اس آخری لمحے میں جب انہیں سپرد خاک کیا جا رہا تھا، ہم نے پہنچ کر ان کا دیدار کیا، ان کے چہرے کی زیارت کی، اور اس ایک لمحے کی زیارت آج بھی ہماری نگاہوں میں بسی ہوئی ہے۔ وہ شفیق چہرہ، وہ رحم و کرم کرنے والی ماں جو اب ہمیں کبھی میسر نہیں۔ پورا خانوادہ اس غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اگر غم اہل بیت کا سہارا نہ ہوتا تو ہم اپنے چاہنے والوں کے غم میں مر گئے ہوتے۔ یہ اہل بیت کا غم ہے جو ہمیں سکون بخشتا ہے۔ آئیے حضرات، ہمارا دستور ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے درمیان ایک مشہور قاری قرآن جناب سید مرتضیٰ حسین صاحب
تشریف فرما ہیں جو تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ میں گزار ہوں آپ تمام حضرات سے کہ قاری قرآن جناب مرتضی حسین صاحب کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ نحن على ذلك من الشاهدين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ناظرین، یہ تھے قاری قرآن جناب مرتضی حسین صاحب، جنہوں نے بہترین انداز میں تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز فرمایا۔ اس خانوادے کی وہ بزرگ شخصیت جس کے غم میں ہم اور آپ سب مزمحل ہیں، یقیناً جب ہمارا یہ حال ہے تو بھائیوں کا کیا حال ہو۔ اپنی بہن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کسی بھائی سے گزارش کرنا یہ بھی ایک منزل دشوار ہے، مگر یقیناً اگر بھائی اپنی بہن کو خراج عقیدت پیش کرے گا تو اسے سکون بھی میسر آئے گا، اطمینان بھی حاصل ہوگا۔ آئیے میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں ام محترم حضرت حکیم خوشنود اعظمی کی خدمت میں کہ وہ بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں اور اپنی نظم تعزیت خراج عقیدت کے طور پر پیش کریں۔ ذائقہ موت اور کربلا والے 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں۔ ملاحظہ ہوں کہ موت کا 2 ذائقہ ہے، کیسے کھل پاتا یہ راز۔ موت کا 2 ذائقہ ہے، کیسے کھل پاتا یہ راز۔ کربلا والے نہ بتلاتے اگر کیسی ہے موت،
اور حق سے دو مصرے دیکھیں کیسی ہے موت. حق سے ہٹ کے آئے تو کڑوی سے کڑوی تر لگے. حق سے ہٹ کے آئے تو کڑوی سے کڑوی تر لگے. حق پہ آ جائے اگر تو شہد سے میٹھی ہے موت. حق پہ آ جائے اگر تو شہد سے میٹھی ہے موت. اور حضرات نہ چل رہا ہے اس وقت جو سلسلہ لاک ڈاؤن کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پروگرام ہو رہا ہے. مرحومہ و مغفورہ جناب ہمشیرہ صاحبہ کے حوالے سے صرف کچھ اشعار پیش ہیں، ملاحظہ ہوں. دیکھیں 4 مصرے پہلے کہ چمن میں آج ایک جانے چمن کی یاد ہے یہ. چمن میں آج ایک جانے چمن کی یاد ہے یہ. رہی جو مثل پھبن اس پھبن کی یاد ہے آج. اور 2 مصرے درود و مجلس سرور کے سائے میں خوشنود. درود و مجلس سرور کے سائے میں خوشنود. بصبر دختر ظفر الحسن کی یاد ہے یہ. بصبر. اور دیکھ لیں 2-4 شعر اور بس کا خیال رکھتے ہوئے کہ کنیز زوجہ مولا علی کی برسی ہے. کنیز زوجہ مولا علی کی برسی ہے. مری نہ مر کے جو اس زندگی کی برسی ہے. مری نہ مر کے جو اس زندگی کی برسی ہے. اب مٹائے رہتی تھی باطل کے جو اندھیروں کو. مٹائے رہتی تھی باطل کے جو اندھیروں کو. جہان حق میں یہ اس روشنی کی برسی ہے. جہان حق میں یہ اس روشنی کی برسی ہے. جو دشمنوں کو بھی دشمن نہ اپنا سمجھی کہیں. جو دشمنوں کو بھی دشمن نہ اپنا سمجھی کہیں. یہاں یہ آج اسی دوستی کی برسی ہے. اور دیکھیں کہ جو گھر میں پھیل کے گھر کو اجالا بخشی تھی. جو گھر میں پھیل کے گھر کو اجالا بخشے تھی. تمام چاندوں میں اس چاندنی کی برسی ہے. تمام چاندوں میں اس چاندنی. اور دیکھیں شعر کی جنا سے اہل جنا آئے فرش مجلس پر. جنا سے اہل جنا آئے فرش مجلس پر. نہ کیسے آئیں جب ایک جنتی کی برسی ہے. نہ کیسے آئیں جب ایک جنتی کی برسی ہے. اور مقطع دیکھ لیجئے. اداس یاد میں رہتے ہیں سال بھر جس کی. اداس یاد میں رہتے ہیں سال بھر جس کی. یہ غم میں دوسری خوشنود اسی کی برسی ہے. یہ غم میں دوسری خوشنود اسی کی برسی ہے. کنیز زوجہ مولا علی کی برسی ہے. مری نہ مر کے جو اس زندگی کی برسی ہے. حضرات ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے. ایک بھائی تھا جو اپنے دلی جذبات کا اظہار کر رہا تھا، اپنے تاثرات پیش کر رہا تھا اپنی بہن کے لیے. 2 برس گزر گئے مگر ایسا لگتا ہے کہ یہ غم ابھی بھی ہمارے لیے تازہ ہے. ناظرین، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیسے یہ اطلاع دوں کہ ابھی ہم اور آپ سب اور گھر والے اپنی ایک ماں کی مجلس کے انتظام میں مصروف تھے کہ اچانک خبر آئی
ہماری ایک ماں نے اور ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. ہمارے چچا ہمیں محترم مولانا درالحسن صاحب کی اہلیہ ہماری چچی، جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اتنی جلدی ہمیں ساتھ چھوڑ دیں گی. ابھی 2 روز قبل انہوں نے داغ مفارقت دیا. بچے پردیس میں تھے، ماں رخصت ہو گئی اور اتنی خاموشی سے چلی گئی کہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہ سکی. آج ہمیں غم ہے تو اسی بات کا غم ہے کہ کم سے کم ہمیں موقع میسر آتا اور ہم شریک تو ہو جاتے. افسوس ہے اور ہمیشہ کے لیے افسوس کہ ہم ان کا آخری دیدار بھی نہ کر سکے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب ہمارے دل کا یہ حال ہے تو خود صاحب غم ہمیں محترم مولانا سید درالحسن رضوی صاحب کا کیا حال ہوگا. چچا ابا کیسے اس غم کو برداشت کریں گے، کیسے صبر آئے گا. یقیناً یہی غم اہل بیت ہے جو ہمیں سہارا دیتا ہے اور اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ ہم چچا کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہوئے ان کی تقویت کے لیے بس ایک جملہ کہہ سکتے ہیں: اگر غم کربلا نے آپ کو سہارا نہ دیا ہوتا تو آج آپ کبھی اپنی بہن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوتے. آپ کی آمادگی خود اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ہر حال میں پروردگار کی مرضی پہ راضی ہیں. جو اس کی مصلحت ہو، جو اس کا منشا ہو، اس پہ ہم سب کو راضی رہنا. رضن بقضائہ و تسلیم لامرہ. آئیے میں بڑی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں ہم میں بزرگ حضرت اختر اعظمی سے کہ وہ تشریف لائیں اور خراج عقیدت پیش کریں. میری ہمشیرہ بے حد پورے خانوادے سے خانوادے ظفر الملت محبت کرنے والی، خدمتیں سب کی انجام دینے والی. میری بھی بڑی خدمت اس وقت کی جب میری پوسٹنگ قاسم پور پاور ہاؤس میں تھی اور قیام علی گڑھ میں انہی کے گھر میں تھا. تو جاڑے کا موسم بھی اگر تھا تو اس وقت میں سوچیے کہ 7 بجے ہم کو 15-16 کلومیٹر دور اپنی ڈیوٹی پر پہنچنا ہے اور کس طریقے سے اس ٹھنڈک کے موسم میں وہ اٹھ کر کے میرا ناشتہ وغیرہ تیار کرتی تھیں. اور رات میں واپسی جب ہوتی تھی تو 10-11 بج جاتے تھے. اس وقت تک انتظار کرنا کھانا کھلانے کے لیے. بہرحال مرحومہ پورے خانوادہ ظفر الملت کے لیے ایک بہت ہی محبتی یادگار جو سب کے دلوں کو برما رہی ہیں. ابھی میری اہلیہ کا انتقال ہوا اور جن حالات سے ہمیں گزرنا پڑا، کاش وہ ہوتی تو ہمارے دل کو سنبھالتی، ہمیں تسلی دیتی، ہمارے سر پر دست شفقت پھیرتی. لیکن ہائے افسوس وہ محبت کرنے والی بہن ہم سے پہلے ہی جدا ہو چکی. بہرحال 4 مصروں کے 2 بند پیش ہیں. گلشن زیست اب بھی ہے ماتم کنا، گلشن زیست اب بھی ہے ماتم کنا، پھول سارے چمن کے ہیں محو فغاں، آنکھ سے باغباں کے ہے آنسو رواں، آنکھ سے باغباں کے ہے آنسو رواں، گلشتاں پورا گویا ہے حسرت نشاں. 4 مصرے اور پیش ہیں کہ صحن ظفر الحسن میں ہے مجلس بپا، صحن ظفر الحسن میں ہے مجلس بپا،
اے بہن تیری یادوں کا ہے تذکرہ، تیری یادوں کا ہے تذکرہ، ہے تیری خدمتوں کا یہ اختر صلہ، بخش دیں پڑھ کے سب سورہ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ حضرات، آپ نے محسوس کیا کہ اس کرب و الم کے ساتھ، کس درد میں ڈوب کر ایک بھائی نے اپنی بہن کی مجلس میں خراج عقیدت پیش کی۔ ہم بارگاہ رب العزت میں دستبہ دعا ہے کہ پروردگار ام محترم کو طول عمر عنایت فرمائے اور ان کے سایہ عاطفت میں تمام بچوں کو تادیر زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ ناظرین، ہماری مجلس میں گزارش کی گئی تھی ایک انتہائی مشہور و معروف سوزخاں جناب کاشف صاحب زیدی سے کہ وہ سوزخانی کے فرائض انجام دیں گے۔ کاشف صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، لہٰذا ہم گزارش کر رہے ہیں بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ عزیزم جناب کاشف زیدی ککرولوی سے کہ وہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ سوزخانی کے فرائض انجام دیں۔ تشریف لا رہے ہیں سوزخانی کے لیے جناب کاشف ککرولوی۔ نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ غرض نہیں ہے امیر و غریب سے، ان کو غرض نہیں ہے امیر و غریب سے، کسی کے گھر بھی آتی ہے فاطمہ، مجلس کسی کے گھر بھی آتی ہے فاطمہ، اور کسی خوش نصیب ہے اشک غم حسین، گرتے ہیں آنکھ سے تو اٹھاتی ہے فاطمہ، ان کو غرض نہیں
یہ فائدہ ملا ولدِ بری میں گھر مجھے تیار مل گیا ولدِ بری میں گھر مجھے تیار مل گیا اور جس نے اسے خرید کے جنت بنا دیا غرب و بلا کو ایسا زمیندار مل گیا غرب و بلا کو ایسا زمیندار اور حیرت سے دیکھتے میرے اشک انبیاء مال فاطمہ سے وہ معیار مل گیا مال فاطمہ سے وہ یہ کیا عجیب ہے سارے جہان کو میرے شفا حسین کا بیمار مل گیا میرے شفا حسین کا بیمار مل گیا اور کرنا ہے کیسے ذکر علی کون جانتا شکر ہم کو میزاں تمار مل گیا شکر ہم کو میزاں تمار مل گیا اور نادے علی جو یاد ہوئی دل کو یوں لگا اب مشکلوں سے لڑنے کا ہتھیار مل گیا اب مشکلوں سے لڑنے کا ہتھیار مل گیا اور اصغر نے ایسا وار کیا ہنس کے ظلم پر اوجھوں سے خود شکست کا اقرار مل گیا اوجھوں سے خود شکست کا چوم لی کاشف بسد خلو کرب و بلا کا جب کوئی زوار مل گیا کرب و بلا کا جب کوئی جس
جس کو عشق ہے ڈرے لکھا ہے جب یتیم ہوئی بنت مصطفیٰ کرنے نہ پائی باپ کا ارے ماتم وہ غمزدہ پابندیاں لگاتے تھے رونے پابے غم کا پہاڑ سر پا گرا بام سے پر دروازہ ہائے جلتا گرایا لئے انہوں نے دل بھر کے فاطمہ کو ستایا لئے انہوں نے پہلو شکستہ ہو گیا بنت رسول کا روزہ نبی کا کعبہ قیامت ہوئے پر محسن شہید ہو گیا ہے غم میں مبتلا زہرا گئے جہان سے روتے ہیں مرتضی زمانہ ہو گیا بنت رسول سے حسنین مل کے روتے ہیں ہائے ہائے بطول سے ہائے ارے کہتے ہیں اماں جان ہمیں پیار کیجئے ارے اماں دلاسا اٹھ کے ذرا ہم کو دیجئے اماں سلام آخری بیٹوں کا لیجئے ایک بار آنکھیں اماں ذرا کھول دے ارے پہلو میں اماں رات کو ہم کس کے سوئیں گے اماں بغیر آپ کے دن رات روئیں گے ارے کہتے تھے سر کو پیٹ کے کہتے تھے بار بار یہی سر کو پیٹ کے ہم کو اکیلا چھوڑ کے ارے جاتی ہو تم کدھر اماں تمہارے غم میں ہے ٹکڑے دلوں اماں لگا لو سینے سے اب آنکھیں کھول
तुम्हारे बाद सितम कर सताएंगे, पागा के न चैन से हम रह न पाएंगे। अलकिस्सा गुस्ल देने लगे शाहे औसिया, अरे दो पसलियां थी टूटी, हुई वाह मुसीबता, बस देखते ही रोने लगे हाय मुझे, अरे गम से कलेजा शेरे इलाही का फाड़ गया। कहते थे फातिमा पा मुसीबत गुजर गए, बादे रसूल हाय कयामत गुजर गए। अरे जब फातिमा को गुस्लो कफन दे चुके अली, अरे मैयत से फिर तो ज़ैनबे मुज़तर लिपट गई। ज़ैनब के बैन सुन के कयामत बपा हुए, कश खा के फेज़ा मैयते ज़हरा पगे गई। कुलसूम सर को पीट के बोली दुहाई, हर तारीख तेरे कयामत के आई। ताबूत फातिमा पा कयामत हुए, बाबा रोते थे सर को पीट के, मादर को मुर्तबा हसनैन से ये कहते थे रो रो के मुर्तबा, अरे सर पीटो इस जहां से गए बिनते मुस्तफा, बेटी को मुस्तफा के सताया गज़ब किया, सहरा के गम में हमको रुलाया गज़ब किया। हैदर ने फिर हुसैन से रो कर किया कलाम, कर लो सलाम आखिरी ज़हरा को लालफाम, आँखों में अश्क भर के बोला बोता अम्मा अगर बुलाए तो, अम्मा अगर बुलाए तो जाऊं पाए सलाम। अम्मा के गम में आंखों से आंसू बहाऊंगा, जब
शब्बीर नामदार और मौलाए कायनात लगे रोने जार जार आवाज दे बतौले दिल है बे अरे बंदे कफन भी खुल गए सहरा के बतौली कफन को हाथों से बाहर निकाल कर प्यार कर लो बाहों पे गर्दन में डाल कर और मैं जानती हूँ जो तू मुसीबत उठाएगा अरे बादे अली तुझे कहीं पर न पाएगा करबो बला के दस्त को जाकर बसाएगा अरे 16 पहर की प्यास में तू जख्म खाएगा जब तू मुझे बुलाएगा मास्टर में आऊंगे चलती ज़मीन से हाथों को तुझको उठाऊंगे लिखा है जब नाज़रीन, अभी आपने सोज़खानी समाअत फरमाई। खूबसूरत अंदाज में जनाब काशिफ ज़ैदी ने सोज़खानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। मजलिस में नज़्म ख़ानी का सिलसिला मुकम्मल हो गया, मगर चूँकि अभी अभी मुझे मेरे बड़े भाई बरादर बुज़ुर्ग शुएब भाई ने हुक्म दिया कि नहीं, तुमने जो नज़्म कही है अम्मी के लिए उसे ज़रूर पढ़ो। नाज़रीन, आज की ये मजलिस उस माँ के इसाले सवाब की है जिसने मुद्दतों मुझे भी अपनी आगोश तरबियत में परवान चढ़ाया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं अपनी फूफी अम्मी की बदौलत हूँ। एक नज़म पेश कर रहा हूँ जिसका उन्वान है माँ, और इस नज़म में आप बच्चों को निगाह के सामने रखें और ये पूरी नज़म यतीम बच्चों की तरफ से अपनी माँ को खराज अक़ीदत है। मुला फरमाइए, अर्ज़ करता हूँ यहीं से कि जो समझती थी मुझे अपना दिलो जान न रही, जो समझती थी मुझे अपना दिलो जान न रही, मेरी मुशफ़िक़ मेरी हस्ती की निगहबान न रही, जो किया करती थी हर दर्द का दरमान न रही, हाय अफसोस मेरे सर पे मेरी माँ न रही, हाय अफसोस मेरे सर पे मेरी माँ न रही, अपने काबू में भला किस तरह जज्बात करूं, अपने काबू में भला किस तरह जज्बात करूं, किससे अब जाके बयां कल्ब के हालात करूं, अपने काबू में भला किस तरह जज्बात करूं, किससे अब जाके बयां कल्ब के हालात करूं, कौन अब प्यार से रूदात सुनेगा मेरी, कौन अब प्यार से रूदात सुनेगा मेरी, बैठकर पहलू में उफ्ताद सुनेगा मेरी,
داستان دل ناشاد سنے گا میری، درد میں ڈوب کے فریاد سنے گا میری۔ درد کون اب پیار سے رودات سنے گا میری، داستان دل ناشاد سنے گا میری، پہلو میں بیٹھ کے افتاد سنے گا میری، درد میں ڈوب کے فریاد سنے گا میری۔ اب کہاں ہے کوئی ہمدرد میری ماں کی طرح، اب کہاں ہے کوئی ہمدرد میری ماں کی طرح، جس کی تعظیم کیا کرتا تھا قرآن کی طرح۔ اب کہاں ہے کوئی ہمدرد میری ماں کی طرح، جس کی تعظیم کیا کرتا تھا قرآن کی طرح، جس کی تعظیم کیا کرتا تھا قرآن کی طرح۔ کس کو حاصل ہے زمانے میں بصیرت ماں کی، کس کو حاصل ہے زمانے میں بصیرت ماں کی، کون دے سکتا ہے اولاد کو شفقت ماں کی، کس کو حاصل ہے زمانے میں بصیرت ماں کی، کون دے سکتا ہے اولاد کو شفقت ماں کی۔ کس قدر ہوتی ہے حساس طبیعت ماں کی، کس قدر ہوتی ہے حساس طبیعت ماں کی، صورت رحمت معبود ہے رحمت ماں کی، صورت رحمت ماں بیت ملازہ فرمائے، صورت کس قدر ہوتی ہے حساس طبیعت ماں کی، صورت رحمت معبود ہے رحمت ماں کی۔ ماں سے کہہ لیتے ہیں ہم جا کے وہ سب خواہش دل، ماں سے کہہ لیتے ہیں ہم جا کے وہ سب خواہش دل، باپ سے کر نہیں سکتے ہیں جو دولت حاصل، ماں سے کہہ لیتے ہیں ہم جا کے وہ سب خواہش دل، باپ سے کر نہیں سکتے ہیں جو دولت حاصل۔ بالیقین باپ بھی ہوتا نہیں توقیر میں کم، بالیقین باپ بھی ہوتا نہیں توقیر میں کم، باپ بھی رکھتا ہے ہر حال میں بچوں کا بھرم، باپ بھی رکھتا ہے ہر حال میں بچوں کا بھرم، ہر گھڑی کرتا ہے اولاد پہ الطاف و کرم، ہر گھڑی کرتا ہے اولاد پہ الطاف و کرم، ماں مگر رکھتی ہے بچوں کو بسد ناز و نعم۔ یہ ہے ماں کی عظمت بلاوا، ماں مگر رکھتی ہے بچوں کو بسد ناز و نعم۔ ارے منفرد ماں کا یہ کردار نظر آتا ہے، منفرد ماں کا یہ کردار نظر آتا ہے، ماں کے غصے میں بھی ایک پیار نظر آتا ہے، منفرد ماں کا یہ کردار نظر آتا ہے، ماں کے غصے میں بھی ایک پیار نظر آتا ہے۔ مل نہیں سکتی زمانے میں کہیں ماں کی مثال، ماں کی صورت میں نظر آتا ہے قدرت کا جمال، کون رکھ سکتا ہے ماں کی طرح بچوں کا خیال، ماں بچھڑ جائے تو اولاد کا جینا ہو محال، ماں بچھڑ جائے تو اولاد کا جینا ہو محال۔ ارے کسی صورت نہیں مل سکتا سکون دل و جان، آنکھ بھر آتی ہے اشکوں سے جو یاد آتی ہے ماں، کسی صورت نہیں مل سکتا سکون دل و جان، آنکھ بھر آتی ہے اشکوں سے جو یاد آتی ہے ماں، آنکھ بھر آتی ہے اشکوں سے جو یاد آتی ہے ماں۔ برابر ہائے وہ دن، آنکھ بھر آتی ہے اشکوں سے جو یاد آتی ہے ماں، ہائے وہ دن میری ماں جب ہوئی رخصت مجھ سے، ہائے وہ دن میری ماں جب ہوئی رخصت مجھ سے، یوں لگا روٹھی ہو جیسے میری جنت مجھ سے، ہائے وہ دن میری ماں جب ہوئی رخصت مجھ سے، یوں لگا روٹی ہو جیسے میری جنت مجھ سے۔ ارے چھن گئی سارے زمانے کی وضاحت مجھ سے، چھن گئی سارے زمانے کی وضاحت مجھ سے، پوچھئے درد یتیمی کی اذیت مجھ سے،
پوچھئے درد یتیمی کی اذیت. ایک ایک بچے کو اس اذیت کا احساس ہوگا, وہی بتا سکتا ہے کہ یہ درد اور یہ کرب اور یہ الم اور یہ فراق کیا ہوتا ہے. ایک ایک پوچھئے درد یتیمی کی اذیت مجھ سے, پوچھئے بیت دے کے پوچھئے درد یتیمی کی اذیت مجھ سے. ارے اس قدر اس غم جاں کا سے ٹوٹا تھا میں, اس قدر اس غم جاں کا سے ٹوٹا تھا میں, سب تھے ہمراہ مگر پھر بھی اکیلا تھا میں. اس قدر اس غم جاں کا سے ٹوٹا تھا, اس قدر اس غم جاں کا سے ٹوٹا تھا میں, سب تھے ہمراہ مگر پھر بھی اس قدر اس غم جاں کا. یقیناً اس غم میں ایک غم اور شامل ہے. جب ماں رخصت ہوئی تو بڑا بیٹا پردیس میں تھا, وہ آخری وقت دیدار بھی نہیں کر سکا تھا ماں کا. پوچھئے اس کے دل سے, پوچھئے کیا گزر رہی ہوگی. میں بھائی جان کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں, تسلیت عرض کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیے. اس قدر سب تھے ہمراہ مگر پھر بھی اکیلا تھا میں, اس قدر اس غم جاں کا سے ٹوٹا تھا میں, سب تھے ہمراہ مگر پھر بھی اکیلا تھا میں, سب تھے ہمراہ مگر پھر بھی اکیلا تھا میں. ایسے میں یاد بہت آئے شہ کرب و بلا, ایسے میں یاد بہت آئے شہ کرب و بلا, میرے مولا کو بھی تو داغ یتیمی کا ملا. ایسے میں یاد بہت آئے شہ کرب و بلا, میرے مولا کو بھی تو داغ یتیمی کا ملا. سوچتا ہوں شہ والا نے یہ غم کیسے سہا, سوچتا ہوں شہ والا نے یہ غم کیسے سہا, چھوڑ کر جب گئی بچوں کو جناب زہرا. سوچتا ہوں شہ والا نے یہ غم کیسے سہا, چھوڑ کر جب گئی بچوں کو جناب زہرا. ارے بیٹیاں بیٹے جو بے حال بہت ہوتے تھے, بیٹیاں بیٹے جو بے حال بہت ہوتے تھے, بچوں کو سینے سے لپٹا کے علی روتے تھے. بیٹیاں بیٹے جو بے حال بہت ہوتے تھے, بچوں کو سینے سے لپٹا کے علی روتے تھے, بچوں کو سینے سے لپٹا کے علی روتے تھے. نظر آتی نہ تھی اس دم کوئی تسکین کی راہ, نظر آتی نہ تھی اس دم کوئی تسکین کی راہ. ماں کی رحلت کا ہوا بچوں کو صدمہ جاں کا, دل سے ایک آہ بھری اور کہا واہ ماں, دل سے ایک آہ بھری اور کہا واہ ماں. عشق آنکھوں میں تھا, ہونٹوں پہ تھا انا للہ. عشق آنکھوں میں تھا, نظر آتی نہ تھی اس دم کوئی تسکین کی راہ. ماں کی رحلت کا ہوا بچوں کو صدمہ جاں کا, دل سے ایک آہ بھری اور کہا واہ ماں. عشق آنکھوں میں تھا, ہونٹوں پہ تھا انا للہ. ارے تھی ادھر بیٹیاں بے حال, حسن تھے بے چین, تھی ادھر بیٹیاں بے حال, حسن تھے بے چین, اور ادھر روتے تھے لپٹے ہوئے میت سے حسین. تھی ادھر بیٹیاں بے حال, حسن تھے بے چین, اور ادھر روتے تھے لپٹے ہوئے میت سے حسین, اور ادھر روتے تھے لپٹے ہوئے میت سے حسین. تھا وہ کوہرام کہ پھر غیب سے آئی یہ ندا, ارے کر نہیں سکتا گوارا کوئی شہکار ہونا. تھا یہ کوہرام کہ پھر غیب سے آئی یہ ندا, کر نہیں سکتا گوارا کوئی شہ کا گریا. ارے
پھٹ نہ جائے کہیں اس غم سے زمین کا سینہ، پھٹ نہ جائے کہیں اس غم سے زمین کا سینہ۔ ارے ماں کے سینے سے ہٹا لیجئے شہ کو ورنہ، ماں کے سینے سے ہٹا لیجئے شہ کو ورنہ، جو ابھی آنی نہیں ہے وہ مصیبت آ جائے۔ ارے عین ممکن ہے اسی وقت قیامت آ جائے، جو ابھی آنی نہیں ہے وہ قیامت۔ ماں کے سینے سے ہٹا لیجئے شہ کو ورنہ عین ممکن ہے، جو نہیں ابھی آنی نہیں ہے وہ قیامت آ جائے، عین ممکن ہے اسی وقت قیامت آ جائے، عین ممکن ہے اسی وقت قیامت آ جائے۔ اور گر یہ خواہش ہے کہ رب دو جہاں راضی ہو، گر یہ خواہش ہے گر یہ خواہش ہے کہ رب دو جہاں راضی ہو، گر یہ خواہش ہے کہ رب دو جہاں راضی ہو، علی راضی ہو، شہ کون و مکان راضی ہو، راضی حسنین ہو، خاتون جنا راضی ہو، سبھی راضی ہوں اگر بچوں سے ماں راضی ہو۔ گر یہ خواہش ہے کہ رب دو جہاں راضی ہو، علی راضی ہو، شہ کون و مکان راضی ہو، راضی حسنین ہو، خاتون جنا راضی ہو، سبھی راضی ہوں اگر بچوں سے ماں راضی ہو۔ اور اے نصیر ایسا شرف سب کا کہاں ہوتا ہے، اے نصیر ایسا شرف سب کا کہاں ہوتا ہے، جس سے ماں خوش ہو وہ حقدار جنا ہوتا ہے، جس سے ماں خوش ہو وہ حقدار جنا ہوتا ہے۔ ہائے وہ دن میری ماں جب ہوئی رخصت مجھ سے، یوں لگا روٹھی ہو جیسے میری جنت مجھ سے۔ آئیے حضرات، مجلس کا سلسلہ اختتام کو پہنچا، منظوم سلسلہ مکمل ہوا، اور اب یہیں سے میں اس مجلس کو خطاب فرمانے کے لیے برادر علام حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا سید ضمیر الحسن رضوی صاحب قبلہ سے زحمت دوں گا، گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ وہ اس مجلس کو خطاب فرمائیں۔ لیکن اس کے قبل میں آپ تمام حضرات سے ملتمس ہوں کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ سیدہ غرویہ رضوی بنت حضرت آیت اللہ ظفر الملت طابہ سراہ کی روح کو ایصال فرما دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين، كما هو أهله ومستحقه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين، من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين۔ أما بعد،
فقد قال مولانا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام یقول الرسول الاکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ۔ سرکار امام زین العابدین علیہ السلام کے رسالہ حقوق سے ایک فقرے کو عنوان سخن قرار دیا ہے، جس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اگر کوئی عورت اس عالم میں دنیا سے مر جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل کی جائے گی۔ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے کہ خالق یکتا نے اس دار فانی، اس دنیا کو انسانوں کی آبادی سے پر کرنے کے بعد دونوں کے دوش پر عمل کی ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ بظاہر دو صنفوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، یہ مرد ہے، وہ عورت ہے، لیکن دنیا اطاعت میں کوئی تفریق نہیں رکھی گئی۔ جو مرد کی اطاعت ہے اس کا اجر ہے، وہی عورت کے لیے اطاعت ہے اور اس کا اجر ہے۔ اور یہ بات اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو بھی، اور تاریخوں کا مطالعہ کیا جائے تو بھی کھل کر سامنے آتی ہے کہ پروردگار عالم نے تخلیق کے مرحلے میں اس کائنات میں نہ سب سے پہلے ماں کا وجود رکھا ہے، نہ بیٹی کا وجود رکھا ہے، نہ بہن کا وجود رکھا ہے، بلکہ عورت کی تخلیق جب ہوئی ہے تو زوجہ کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے نفس واحد سے، ایک ہی نفس سے اس تخلیق انسانی کو رکھ کر اسے ذریعہ تسکین قرار دیا، مرد کے لیے سکون کا ذریعہ قرار دیا، مودت کا ذریعہ قرار دیا، رحمت کا ذریعہ قرار دیا۔ تو اس جگہ پر یہ جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے کہ اس اعتبار سے عالم نسواں کی ایک فضیلت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ عورت کا وجود، جس کو زمانے نے فساد کے اوپر مبنی کیا ہوا ہے، اسلام نے اسے فساد کا ذریعہ نہیں بنایا۔ صنف نسواں کو جس قدر زمانے نے حد کے حرمت کے لیے استعمال کیا، فساد کی منزل میں اسے قرار دے دیا گیا، اسے اسلام نے کتنی بلندی کے ساتھ رکھا تھا۔ اگر ہم اس آفرینش کو دیکھتے ہیں، اس کی تخلیق کو دیکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ قدرت نے اس ایک صنف کو، کہ جسے عورت کہا جاتا ہے، کس منزل کے اوپر رکھا تھا۔ سر انسانیت کے اوپر تاج اکرمیت رکھنے والا پروردگار اسی انسان کی ایک صنف کو تذلیل کیسے کر سکتا تھا؟ اسی انسان کی ایک قسم کو برباد کیسے کر سکتا تھا؟ امکان نہیں تھا۔ اس لیے پروردگار عالم نے پہلے ہی منزل میں اس کو بعنوان زوجہ خلق کر کے، اور پھر تعریف قرآن مجید میں یہ کر کے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ
मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। उसकी निशानियों में से, उसकी आयतों में से एक आयत, एक निशानी ये है कि उसने तुम्हारे ही नफ्सों से जोड़ा खल्क करके, तुम्हारे ही नफ्सों से एक अज़वाज की सूरत में एक सिन्फ को खल्क करके तुम्हारे लिए उसको जरिए तस्कीन बना दिया और तुम्हारे दरमियान मवद्दत और रहमत का जरिया करार दिया है। हम अगर मुतालिया करें तारीख का, तो तारीख के अंदर दुनिया वालों ने बहुत से चेहरे हमारे सामने रखे हैं, लेकिन वो चेहरे जो भी हैं, उन चेहरों में अच्छाई की तरफ ले जाने वाले किरदार बहुत कम नजर आते हैं, मगर बर्बादी के किरदार बेइंतहा नजर आते हैं। लेकिन कुरान करीम के अंदर हम देखते हैं अगर, तो कुरान करीम में परवरदिगार आलम ने इस औरत के लिए जो किरदार हमारे सामने रखे हैं, वो किरदार बड़े ही अजीम हैं और बहुत ही उम्दा हैं। चाहे वो एक फिरऔन जैसे जालिम और जाबिर के साथ रहने वाली हो, चाहे जनाब इब्राहिम जैसे खलील के साथ रहने वाली हो, सारे किरदार को हमारे सामने रखा है ताकि हम देखें इसे और इससे समझें, महसूस करें कि किस उन्वान से हमको उस अच्छाई की तरफ मुतवज्जे किया गया है, उस किरदार की तरफ मुतवज्जे किया गया है। यह बात अपनी जगह हर बशर समझता है और जानता है कि तश्कील माशरा में, समाज के परवान चढ़ाने में, समाज को आगे बढ़ाने में जितना हाथ इस सिन्फ नाजुक का है, जो हैसियत इस औरत की है, वो बिल्कुल उजागर और मुशख्खस है, क्योंकि बच्चों की तरबियत गाह का पहला मेवर ही है औरत की आगोश। अब यह अलग बात है कि वहां पर किरदार उसका बउनवाने ज़ौजा उतना नहीं है जितना बउनवाने मादरी है। यह अलग बात है, यह एक अलग पहलू है। लेकिन हकीकत यह है कि जो शख्सियत के एतबार से परवरदिगार आलम ने इसको हमारे सामने रखा है, अगर इसको हम महसूस करें तो बहुत बड़ा वकार है, बहुत बड़ा दर्जा है कि जो इस सिन्फ को परवरदिगार आलम ने अता किया है। यह नहीं कहता अब रिजालो कव्वामूना अलन निसा, यह अपनी मंजिल पे मुसल्लम है कि मर्दों को हाकिम बनाया है, मर्दों को विलायत सौंपी है, मर्दों को ये सारे इख्तियारात दिए हैं, लेकिन वहीं उन मर्दों से यह खिताब भी किया जा रहा है, आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, उनके साथ जब भी जिंदगी करना, जब भी जिंदगी गुजारना, तो अच्छाई और भलाई के साथ उनके साथ जिंदगी गुजारना। यह अजीब मरला है, कहीं हमको नहीं मिला कि जहां कुरान करीम ने हमारे जहन को इस बात की तरफ मुतवज्जे न किया हो कि हुस्न सुलूक के साथ किस अंदाज से पेश आना है। अगर इन दोनों फरीक के दरमियान कहीं से इख्तिलाफ भी हो जाता है, तो इस इख्तिलाफ की सूरत में भी मुफारकत की मंजिल करते हुए भी वहां पर परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया, सर्रहुन्ना, यह भी एक मंजिल है कि उनके साथ एहसान से पेश आओ, उनके साथ नेकी से पेश आओ। अजीब बात है, परवरदिगार क्यों इस मंजिल को इस एतबार से हमारे सामने रखता है। यह बात आप उमूमन सुनते रहते हैं कि इस दुनिया के अंदर हर किरदार, औरत के जितने किरदार बयान किए गए हैं, चाहे वो बेटी का किरदार हो, चाहे वो मां का किरदार हो, चाहे वो ज़ौजा का किरदार हो,
अतम नमूना अगर किसी की जिंदगी में नजर आता है, कोई शख्सियत नजर आती है, तो वो है कि जो पूरी दुनिया की पूरे आलमीन की औरतों की सरदार, यानी हमारी और आपकी शहजादी जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा है। अगरचे उनकी जिंदगी के आगाज को हम देखें तो कुरान ने बउनवाने मादरी नहीं, पहले उनको जिस एतबार से हमारे सामने पेश किया है, सूरह कौसर की शरह की सूरत में उन्हें बउनवाने दुख्तर पेश करके पेश किया कि एक बेटी माशरा, यही बेटी आगे बढ़कर जौजा बनती है, यही बेटी आगे बढ़कर माँ बनती है। तो किरदार की इब्तिदा जहां से होती है वहां कुरान ने यह तशकील हमारे सामने रखी है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है कि एक किरदार हमारे सामने बउनवाने बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रख कर कुरान करीम ने हर पहलू के ऊपर, जितने भी पहलू हमारे सामने रखे थे, जितने भी हमारे लिए रोशनियां रखी थी, जितने भी हमारे लिए उजाले रखे थे, उन सारे उजालों को इस एक शख्सियत के अंदर पिरो दिया है। हम जब देखते हैं आपकी जिंदगानी, हम जब देखते हैं आपकी कैफियत, तो अजीब कैफियत नजर आती है, अजीब अंदाज नजर आता है। और मैं तो ये समझता हूं कि दुनिया के किसी मकतब फिक्र के पास इतने मोहतरम नमूने नहीं पाए जाते। अगर ईसाई दुनिया हमारे सामने आ जाए तो वो लाकर जनाब मरियम को शायद रख दे कि वो भी तो एक बेटी की हैसियत से है, वो भी तो एक माँ की हैसियत से है, लेकिन दो ही पहलू हमारे सामने रखेगी, माँ का पहलू और ज़ौजा का पहलू नहीं रख सकती। बेटी के पहलू रख सकते हैं, माँ का पहलू पेश कर सकते हैं, मगर ज़ौजा का पहलू उनके यहां भी नहीं पाया जाता। क्यों? इसलिए जनाब मरियम के सब जानते हैं कि उनका हमसर नहीं था, वो बेहमसर थी इस कायनात में। लेकिन ज़ात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इतनी मोतबर ज़ात है कि हर पहलू के ऊपर उनकी पूरी जिंदगी एक नमूने अमल जिंदगी है। और शायद उसकी वजह यह भी है कि लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, उसवा हसना की सूरत में हमारे सामने जिंदगानी सरकार खत्मी मर्तबत को रखा गया था। तो अब जब जिंदगानी खत्मी मर्तबत को रखा गया तो जो उसके जिगर का टुकड़ा बन के आई है, अगर उसको नमूना ना बनाया जाता तो किसको नमूना बनाया जाता? शायद इसलिए कुदरत ने बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अंदर ये सारी कैफियतें रखी हैं। ज़ौजियत वो एक रिश्ता है कि जिसके कमाल को समझने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम जब आगे बढ़ेंगे तो एक मंजिल में हमको समझ में आएगा कि ज़ौजियत किस नुक्ते कमाल तक पहुंच जाने वाली शय का नाम है। वो अपनी जगह पर कुरान का ऐलान है कि तस्कुनु इलैहा, उसकी बारगाह में तुम सुकून इख्तियार करो, लेकिन उससे बुलंद बाला मवद्दत और रहमत का जरिया करार देना यह अपनी जगह। मगर जब हम पढ़ते हैं उस मरहले में कि जिस वक्त सरकार खत्मी मर्तबत ने खुद मौलाए कायनात से सवाल किया कि तुमने फातिमा को कैसा पाया, तो आपने जो उस वक्त जवाब दिया है वो बताता है कि ज़ौजियत का एक नुक्ता, एक कमाल क्या है। नेमल औन अलत्ता, ये लफ्ज जो है कि मददगार बेहतरीन बंदगी इलाही में बन जाना, बेशक ये बंदगी इलाही बहुत अहम शय है। और जाहिर है कि हम तारीख निस्वा को हम जब देखते हैं तो इस बंदगी की दुनिया में जो हमारे सामने किरदार आए हैं, हर किरदार अपनी जगह पर एक नमूना है, एक अजब आइडियल है कि जिसको हम देखें अगर तो उससे कुछ हासिल होता है। इबादत करना, अल्लाह की तरफ, तौहीद की तरफ मुतवज्जे होना, परवरदिगार के ऊपर ईमान और एतकाद को कायम रखना, यह खुद एक कमाल की बात है। लेकिन नुक्ता एक कमाल वहां पैदा होता है कि जब इंसान इस सिल्फ नाजुक के नाम से जानी जा रही है जो शख्सियत, वो शख्सियत जुल्म और ताअद्दी के माहौल में अपने को रख कर ईमान बिल्लाह के ऊपर कायम रह जाए। ये बहुत अहम है
جس کا تذکرہ اگر ہم دیکھیں تو آسیہ کے سلسلے سے ہمارے سامنے آتا ہے. زن فرعون ایک ایسے نافرمان بندے الہی کے تحت رہنا، خود قرآن کو کہنا پڑا کہ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے تمہارے سامنے بعنوان مثال رکھا ہے. کس کو؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی عورت کو. یہ عنوان مثال، بعنوان مثال رکھا ہے، یعنی اس کو نمونہ بنایا، اس کو مثالی بنایا. کس اعتبار سے؟ یہ ہم پڑھیں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا. ہم فقط یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک رفاہی زندگی کی بنیاد کے اوپر وہ خاموش ہے. نہیں، تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تنہا رفاہی زندگی کی بات نہیں ہے. اپنے کو جب تک انہوں نے ایمان کو منزل میں رکھا، ایک پل کے لیے بھی اپنے کو دائرہ ایمان سے باہر نہیں کیا، وہ سب اپنی جگہ پر. لیکن اصل مرحلہ اس وقت آیا ہے جب جناب موسیٰ کی پرورش کرنے کا موقع آیا ہے. اس موقع کے اوپر اور پھر نتیجتاً تاریخ میں جیسا کہ ملتا ہے کہ جب یہ بات فرعون کے اوپر بار ہو گئی اور اس نے محسوس کیا کہ یہ ہمارے اوپر ایمان نہیں رکھتی بلکہ خدائے واحد کے اوپر ایمان رکھتی ہے، اور اس کے بعد اس نے جناب آسیہ کو کتنے مرحلوں سے اذیت کے گزارا ہے. تاریخ آپ پڑھیے. پتھروں کو کی بارش کی گئی صرف اس لیے کہ اپنے عقیدہ توحید کو، اپنے عقیدہ ایمان کو بدل دے، مگر انہوں نے بالکل نہیں. دعا تو کی بارگاہ الہی میں، نجنی من قوم فرعون، ہمیں نجات دے دے قوم فرعون سے. یہ دعا تو کی ہے لیکن اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہیں. اور میں اس جگہ پر رک کر ایک فقرہ اور کہنا چاہتا ہوں، اپنے بہنوں سے اور اپنے ماؤں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اس بات کے اوپر کہ اگر اپنی زندگانی میں اس ایک اسوے کو اتار لیا جائے تو شوہر کتنا ہی بدترین کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ صبر و شکر کی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اسے سیکھنا ہو تو جا کر کے فرعون کی زوجہ سے انسان سیکھے. اگر اللہ کے اوپر ایمان ہے، اگر اللہ کے اوپر اعتقاد ہے، اگر اللہ کے اوپر چرست کی اگر کوئی ایسی زوجہ ہو کہ جہاں پر ایمان والا شوہر بھی ہو اور خود بھی مومنہ ہو، تو کیا کہنا ان دونوں کی کیفیت. یہ تو نور علی نور ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے اگر مددگار بن جائیں، جیسا کہ ہم نے زندگانی علی و زہرا سلام اللہ علیہما میں دیکھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اطاعت کی منزل میں، عبادت کی منزل میں، ان ساری منزلوں میں ایک دوسرے کے مددگار رہے. اپنی زندگی کو رضا کے اوپر صرف کر دینا، شوہر کی رضا کو حاصل کرنا، یہ بھی روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ زن صابرہ کا ایک وقار ہے، ایک درجہ ہے کہ جو اپنے شوہر کی رضا کو حاصل کرے. حتیٰ خوش قسمتی عورت کی جو بیان کی گئی ہے وہاں بھی یہ جملہ کہا گیا ہے کہ اس کی خوش قسمتی میں سے عام ترین بہترین باکمال عورت وہ ہے کہ جو ایسی ہو کہ جب اس کی جانب شوہر دیکھے تو شوہر کا دل خوش ہو جائے. شوہر کی خوش بختی بھی ہے کہ ایسی زوجہ اگر پا جائے کہ جس کی طرف جیسے ہی نظر کرے اس کے دل میں سرور و فرحت حاصل ہو. اور کیوں سرور و فرحت حاصل ہو؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ لتسکنوا الیہا، اس کو بنایا گیا ہے سکون کا ذریعہ. تو سکون کا ذریعہ جب بنایا گیا تو سکون کا ذریعہ اگر فرحت نہ دے تو سکون کا ذریعہ کیسا؟ قلب شوہر کو، دل شوہر کو اگر سکون نہ دے سکے، فرحت نہ دے سکے تو وہ عورت کیا ہے؟ زندگانی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا میں شوہر کی تسکین کا خیال کرنا کس حد تک ہے آپ اسے دیکھیے. رضایت حاصل کرنے کے لیے اپنے شوہر کی
بیوی کی زندگانی کا ایک رخ سب سے اہم یہ ہے کہ تمام عمر، خود مولا کائنات کو یہ کہنا پڑا کہ تمام عمر گزر گئی، زہرا نے کبھی ایک فرمائش مجھ سے نہیں کی۔ حق مولا، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ مولا کائنات کو کہنا پڑا بی بی کوئی تو فرمائش کریں، تو آپ نے انار کی فرمائش کی، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے۔ پوری زندگی میں نے پوچھا کہ بی بی آپ فرمائش کیوں نہیں کرتی، کس سے نہیں کرتی؟ کہا یہ وہ فرمائشیں کرے کہ جس کی نظر قرآن پہ نہ ہو، جس کی نظر قرآن کے احکام پہ نہ ہو۔ ہمارے تو گھر میں قرآن اترا ہے، ہمارے تو گھر میں قرآن پروان چڑھا ہے، ہمیں خوب اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ کہا کیا معلوم ہے؟ کیسے کہ خدا نے ذمہ داری رکھی ہے ایک شوہر کی، ایک اچھے شوہر کی ذمہ داری یہ رکھی ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ خیال کرے زوجہ کے لباس کا بھی، ان کے تن ڈھکنے کا بھی، اس کے رزق کا بھی۔ تو رزق بھی ذمہ داری شوہر کی ہے، لباس بھی دینا ذمہ داری شوہر کی ہے۔ تو جب آذوقے کی فراہمی شوہر کی ذمہ داری ہے تو فرمائش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ خود جب اس کے استطاعت میں جو کچھ ہے اسے کرنا ہے اور اچھے انداز میں کرنا ہے۔ یہ حکم ہے قرآن مجید نے کہ ان کے لیے، تمہارے ان عورتوں کے لیے تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، کسوتہن ورزقہن، یہ لفظ ہے۔ ان کا تن ڈھانکنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، ان کو رزق دینا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ مردوں سے کہا گیا۔ بلکہ یہی نہیں، آگے بڑھیے آپ، جہاں وہ تذکرہ کیا گیا اور کہ ایک عورت کو کیا چاہیے، آواز یہ کہ اس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو 2 سال مکمل رضاعت کی منزلوں سے گزارے، اپنے آغوش میں پروان چڑھائے، اور وہاں پر بھی یہ جملہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ یہیں سے شروع کیا ہے کہ جس کا بچہ ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے رزق کی ذمہ داری کو فراہم کرے۔ مولود اللہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کے رزق کی ذمہ داری کو فراہم کرے، اس کے لباس کی ذمہ داری کو فراہم کرے، اس کے سکون کی زندگی کو فراہم کرے، یہ کام اس کا ہے۔ تو جب اللہ نے پہلے ہی مرحلے میں تقسیم کر دیا ہے اس منزل کو، تو پھر اس کے بعد فرمائش اور شکوہ اور شکایت کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے؟ اگر ہر شخص اپنے فریضے کے اوپر پابند ہو جائے، کیا کہنا اس کا کہ جو جانوروں تک کے حقوق کو اپنی نگاہوں میں رکھتا ہو، وہ اپنی زوجہ کے حقوق کو نگاہوں میں کیوں نہ رکھتا؟ اس لیے مولا کائنات سے بی بی زہرا کو شکایت کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ ایک اچھی زوجہ، ایک اچھی شریک حیات وہی ہوتی ہے کہ جو شوہر کی استطاعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اسی اعتبار سے گزارے، اور یہ ذمہ داری بھی اس کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے اس عورت پہ رکھی ہے کہ غیبت شوہر میں شوہر کے مال کی حفاظت بھی اسی عورت کی ذمہ داری ہے۔ شوہر کے اموال کی اور اپنے نفس کی، دونوں کی حفاظت کرنا اس عورت کی ذمہ داری ہے، اس زوجہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں کس انداز سے یہ زندگانی کو پروردگار عالم، ایک عورت کی ذمہ داریوں کو پروردگار عالم دنیا کے سامنے رکھتا جا رہا ہے، بتاتا جا رہا ہے۔ کس انداز سے پروردگار عالم نے تمام واقعات قرآن کریم میں، اگر قرآنی عورتوں کی داستان خالی پڑھی جائے کہ ایک عورت کو کیسا ہونا چاہیے، کس انداز کا ہونا چاہیے، آپ دیکھیے عجیب مرحلہ ہے۔ جناب شعیب کی بیٹیاں، جب ان کا تذکرہ آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے، جانوروں کو چرانے کے لیے نکلی ہوئی ہیں، اس میں بھی اس بات کی رعایت کہ دوسرے گلے سے ہمارا گلہ ملنے نہ پائے، مکمل طور پر خیال کرنا۔ اور پھر اس کے بعد جب وہاں تک پانی بھرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پر بھی کہ جب سب بھر لیتے ہیں تو ہم بھرتے ہیں۔ جناب موسیٰ جب آئے ہیں اور انہوں نے سوال کیا کیا بات ہے، تو انہوں نے پورا تذکرہ، جب یہاں سے جناب موسیٰ لے کر کے جاتے ہیں اور پانی گھر پہنچاتے ہیں، اور اس موقع کے اوپر تو وہاں سے باپ نے بلوایا ہے کہ جاؤ بلا لاؤ،
تو وہاں بھی لفظ قرآن نے صرف کی ہیں، علی استحیاء، تمشی علی استحیاء، یہ جو مرحلہ ہے، یعنی اس کو بھی بتایا کہ ایک عورت کی زندگی کا سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے کہ غیر مرد کے سامنے اپنی حیا کو ہرگز پامال نہ کرے، بلکہ اپنی حیا کا پورا خیال رکھے۔ یہ مکمل داستان اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بہت سے چیزیں ملیں گی، لیکن میں تو صرف ایک اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس انداز سے ایک عورت کو عفیفہ، ایک عورت کو پاک دامن، ایک عورت کو قرآن نے معتبر ہمارے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اور رکھنے کی کوشش کیا کی ہے ہم، بلکہ اس کا تو فریضہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت میں ان چیزوں کو بیان کرے، لہذا بیان کیا اس نے۔ آج ہمارے گھروں میں عام طور پر ایک بات کہہ کر کے لوگ بہت بہکاتے ہیں۔ اب بہکاتے یہ لفظ میں نے استعمال کر لیا، حالانکہ یہ حکم شریعت تو بہرحال ہے کہ مرد کو ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ زبردستی کرے، امور خانہ داری میں کسی طریقے سے کوئی زبردستی کرے، یہ حق نہیں پہنچتا کہا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے مرد کو حق نہیں ہے، مگر عورت کو کیا حق ہے؟ ایک عورت کا اپنا فریضہ بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اسے سمجھنا ہے کبھی تو آئیے قرآن کریم کی اس داستان کو پڑھیے کہ جہاں تقریباً 98 برس کی، 90 برس سے بالا تر کی عورت ہو چکی ہے، اور ایک ایسے انسان کے گھر میں کہ جو مہمان پسند ہے، جس کے گھر مہمان آیا کرتے ہیں، جناب خلیل خدا، ان کی بیوی جناب سارہ، ان کے ہاں دیکھیے کہ جب جناب ابراہیم آ کر مہمانوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مہمان ہمارے پاس ہیں، تو آپ آواز دیتی ہیں کہ ہمارے پاس تو اس وقت آذوقے میں کچھ نہیں ہے، صرف ایک ہمارے پاس گائے ہے۔ فوراً اسے تیار کرنا اور لا کے ان کے سامنے رکھ دینا۔ جناب ابراہیم نے نہیں پکایا ہے، جناب سارہ نے یہ تیار کیا۔ قرآن مجید آپ پڑھیے، قرآن مجید میں باقاعدہ اس کا ذکر مل رہا ہے۔ یہ امور خانہ داری کو اس عالم میں بھی انجام دینا، یہ خود بتا رہا ہے کہ یاد رکھو گھر بنانا پڑتا ہے، جگہ بنانی پڑتی ہے، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ خدمت سے عظمت ہوتی ہے۔ خدمت کرو، عظمت پاؤ۔ مہمان کو دیکھ کر کول نہ جاؤ۔ شوہر کے گھر میں مہمان آ گئے، ارے صاحب ایک بلا ہے، ایک وبال، ہم کیا کریں اب؟ بھئی جناب ابراہیم کی زوجہ اگر اس بڑھوتی کے عالم میں، اس ضعیفی کے عالم میں اگر یہ سارے انتظامات کر سکتی ہیں تو کیا ہے؟ یہ ایک نبی کی زوجہ ہے نا، اس کا ایک کردار ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ جہاں پر انہوں نے انتظام نہ کیا ہو، شوہر کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، مہمانوں کے لیے بھی؟ یہ الگ بات ہے کہ جب عبادت میں خلل پڑنے کی بنیاد کے اوپر آپ نے خادمہ کا مطالبہ کیا، اور پھر جب خادمہ آئی تو اس میں بھی کام کو تقسیم کیا، ایک دن میں کروں گی، ایک دن تم کرو۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں میری ذمہ داری نہیں ہے ابو الحسن، آپ اب کسی اور سے کام کرائیے، نہ، بلکہ یہ کر کے بتایا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کی تاریخ کو اگر مد نظر رکھ کر انسان اپنی زندگی کو سنوارتا چلا جائے تو ایک بہترین حیات کائنات میں انسان کے پاس آتی ہے۔ دیکھیں ہم چاہے مردوں میں سے ہوں یا عورتوں میں سے ہوں، ہمارے لیے قرآن سب سے اہم ترین کتاب ہے، احادیث ائمہ سب سے اہم ترین کتاب ہیں۔ ہمیں ان باتوں کی طرف متوجہ انہی چیزوں سے ہونا ہے۔ پوری زندگی کس انداز سے گزاری جائے، بہرحال تاریخیں بھری پڑی ہیں، آپ اسے دیکھیے۔ ایک ماں بعنوان ممتا، اس کا جگر کتنا عظیم ہوتا ہے ایک، اور اس ممتا کو چھپانا اس کے لیے کتنا مشکل کام ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ مگر تاریخ داستان جناب موسیٰ میں ممتا کے جذبے کو بھی اپنے قابو میں کر لینا صرف رضائے پروردگار کو حاصل کرنے کے لیے، میں بلکہ لفظیں ذرا سا بدلنا چاہتا ہوں۔
آپ ذرا سا غور کیجئے گا، مردوں میں اہم ترین تاریخ قربانی کی، ایثار کی جو ملتی ہے، وہ کیا تاریخیں آ رہی ہیں نا ابھی، سب یادگار منائیں گے. کس بات کی یادگار ہے صاحب؟ یہ عید الاضحیٰ کے دن جو قربانی ہوتی ہے صاحب، یہ خلیل خدا نے اپنے بیٹے کی قربانی دیا تھا، اس کی یاد میں یہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑی قربانی ہے. اپنے جگر گوشے کے گلے پر خنجر چلانا بہت مشکل کام ہے، یہ امتحان ہے جو پروردگار نے لیا. تو رضائے خدا کے لیے آپ نے امتحان دیا قربانی کی اس منزل میں. مگر داستان قرآن اگر پڑھا جائے تو جتنا خلیل خدا کا جو عزم ہے، تقریباً اس عزم سے کم نہیں کہا جا سکتا اس ایک مرحلے کو کہ جس کے شکم سے بچہ ابھی پیدا ہوا ہو، 2-3 دن کے منزل نہ گزری ہو، اور اس سے کہا جائے کہ اسے صندوق میں رکھ کے دریائے نیل کے حوالے کر دو. آپ ممتا کی حیثیت سے پوچھئے، سوچئے ایک ماں اپنی ممتا کے جذبے کو کس طریقے سے قربان کر رہی ہے. یہ آسان ہے، لیکن حکم خدا ہے. تو اگر جناب ابراہیم نے قربانی دی تھی تو حکم خدا کے تحت دی تھی نا. مادر موسیٰ نے بھی حکم خدا کے تحت قربانی دی. یعنی مرد اور عورت دونوں مرحلے عمل میں اس انداز سے دکھائی دے رہے ہیں. کہیں سے بھی احساس کمتری کا کوئی شکار نہیں ہو سکتا کہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے. نہیں، قدرت نے یہ ساری چیزیں رکھ کے ہمارے سامنے بتا دی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو محسوس کریں اور درک کریں اور اپنی زندگی کو اسی اعتبار سے گزاریں، اسی اسلوب پہ گزاریں. کتنی عجیب بات ہے کہ انہیں رکھو تابوت میں، وقذفیہ فی الیم، اور اسے ڈال دو موجوں کے حوالے. ارے موجوں کے حوالے کرنا! ایک ماں سے پوچھئے کہ اپنی ممتا کے جذبے کو کتنا دبایا. اچھا ٹھیک ہے، یہاں دبایا، حکم خدا تھا، دبا لیا، قربانی کی منزل آ گئی، دے دیا قربانی، لال چلا گیا. وہ پروردگار عالم نے کہا تھا کہ ہم تمہیں پلٹائیں گے، تمہاری بارگاہ میں اس کو پلٹائیں گے، تیری طرف پلٹائیں گے. ٹھیک ہے، ماں تھی، مطمئن ہو گئی، حکم خدا ہے، پرواہ، یہ سارے تقاضے پورے ہو گئے. لیکن آپ مجھے انصاف سے بتائیے، کھوئے ہوئے بیٹے کو پا کر ضبط و تحمل کر سکتی ہے کوئی ماں؟ جس آغوش سے چند دن بچہ غائب رہے، جب وہ ماں اس بچے کو اپنی آغوش میں پائے گی تو اس کی تڑپ کتنی ہوگی اور وہ اس کا اظہار کس طریقے سے کرنا چاہے گی. لیکن تاریخ پڑھیے قرآن مجید کی، دربار فرعون میں جانے کے بعد بھی. اچھا، اور یہ بھی عجیب بات ہے، تاریخ قرآنی، میں نے کبھی کسی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ ہم جب دنیائے نسواں کی طاقت کو دیکھتے ہیں تو عجیب طاقت نظر آتی ہے. جو کام مرد حضرات نہیں کر پاتے وہ یہ کام کر دکھاتی ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں تاریخ، 70,000 بچے قتل کیے گئے، بنی اسرائیل کے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ارے بھائی 70,000 بچے قتل ہو گئے، کیوں نہیں ہنگامہ ہوتا، کیوں نہیں اختلاف ہوتا، کیوں نہیں آواز اٹھتی، کیوں نہیں انقلاب ہوتا، کیوں نہیں قیام ہوتا؟ لیکن سب خاموش ہیں، کوئی قیام نہیں، کوئی انقلاب نہیں. کیوں؟ فرعون کا جبر ہے کہ جو سب کو دبائے ہوئے. استکبار جہانی آج کے دور زبان میں ہم کہیں وہ دبا کے رکھے ہے پوری ملت کو. کیفیت یہ ہے کہ بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، عورتوں کو بے-حیائی کی طرف ابھارا جا رہا ہے. قرآن مجید نقل کر رہا ہے. ایسے مرحلے میں 3 عورتیں کس طریقے سے پورے نظام کو بدل دیتی ہیں. ایک مادر موسیٰ، ایک خواہر موسیٰ اور ایک زن فرعون. ان 3 نے کس طریقے سے ایک انقلاب پیدا کیا ہے، کس طریقے سے ایک انقلاب پیدا کیا. ہر غور کرنے والا، فکر کرنے والا اس منزل تک پہنچ سکتا ہے. مادر موسیٰ نے بچے کو دنیا میں لا کر صندوق کے حوالے کر دیا، اپنے بچے کی حفاظت کر لی. اس کے بعد پھر خواہر جناب موسیٰ ان سے کہا کہ تم اس کو نگرانی کرتی ہوئی جاؤ.
और वो निगरानी करती हुई गई। दरबार फिरौन में पहुंचने के बाद कहती हैं, क्या मैं तुमको ऐसे घराने की तरफ मुतवज्जे न करूं जो इसकी किफालत कर सके? और ये कौम तो, ये तो घर वाले वो हैं कि जो नासे हैं। अब अजीब बात है, वहां पर भी एक जुमला ये कहा, नासे हैं। अगरचे मुफस्सिरीन ने यहां लिखा कि इसका मफहूम दरबार फिरौन में ये लिया गया कि हुकूमत के खतूत और राय के ऊपर चलने वाले हैं और उसको मानने वाले हैं, लिहाजा वो कोई असर नहीं हुआ और उसने कहा ठीक है। और जनाबे कुस्सी आई और आकर के मादर जनाब मूसा को ले गई। हुमक ना जनाबे मूसा का तो मिलता है कि वो हुम के, लेकिन मां ने अपनी तरफ से कोई ऐसा इजहार नहीं किया। क्यों? अब भी देखिए, इसे कि जानती हैं कि अगर ये कहीं से मैंने इजहार किया तो अभी यह बच्चा कत्ल हो जाएगा, लिहाजा कत्ल से बचाना भी है और अपनी मोहब्बत को खामोश अपने दिल में रख करके उस तूफान को अपने कल्ब में दबा लेना एक नबी की हिफाजत में। और वो आसिया ने जिस तरीके से फिरौन के दरबार में वो सारे अपने जुमले कहे और जनाब मूसा की हिफाजत की, वो भी हमारे सामने है। कहने का सिर्फ इतना मकसद है कि हम जिस सिर्फ को समझते हैं कि नाकारा है, हमारे यहाँ अक्सर गुफ्तगू में, अरे वो नाक़िसुल ईमान है, इनकी क्या बात करूं। अल्लाह रे, नाक़िसुल ईमान ये औरत कितनी कवी है, ईमान के ऊपर कितनी कवी है। आप देख रहे हैं कुरान मजीद की इन औरतों का तस्करा इसीलिए है ताकि पता चले नहीं ये चीजें, ये हम नहीं कहना चाहते कि मौला के कौल नौज़ु बिल्लाह खाकम बदान गलत है, नहीं। मौला ने कहा है आम निस्वा के सिलसिले से बात मानता हूं मैं, लेकिन इन्हीं में सब एक सा नहीं है। अपनी जिंदगी को अगर हुक्म खुदा के ताबे रख कर एक औरत जिंदगी गुजार ले तो उसके ईमान में कुव्वत पैदा होती है, उसके किरदार में निखार पैदा होता है। ये भी हमने इसी से सीखा है। और अगर इताअत ज़ौज में, इताअत शौहर में अगर दुनिया से गुजर जाए तो मैंने हदीस पढ़ी पैगंबर की कि जिसमें इरशाद फरमाया कि कैफियत यह है, अय्यमा इमरातिन मातत व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, अगर कोई औरत मर जाए और उसका शौहर उससे राजी हो, दखलतिल जन्नत, तो वो जन्नत में दाखिल होगी। अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये आम इंसानों के लिए ये जुमला मिल रहा है पैगंबर का, आम इंसानों में, लेकिन अगर कोई औरत ऐसी हो कि जिसका शौहर ही मुर्तजा हो और वो खुद राजिया और मर्जिया हो, तब उसकी जिंदगी का अंदाज क्या होगा, उसकी जिंदगी का तरीका क्या होगा? अरे वो जन्नत में दाखिल होने की बात नहीं है, वो तो जिसे चाहे उसे जन्नत में लेके जाए। जो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कमालात हैं, जो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फजाइल हैं, वो सब आपके ऊपर आश्कार हैं, हमारे सामने उससे कहीं से। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, पूरी जिंदगी में बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने चाहे बउनवाने बेटी अपना किरदार पेश किया हो, चाहे बउनवाने ज़ौजा किरदार पेश किया हो, चाहे बउनवाने मादर पेश किया हो। मैं एक फिक्रा कह करके आगे बढ़ना चाहता हूं और वो ये कि देखिए, कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, ये जो है इन्ना आतैना कल कौसर, ये कौसर बनकर इस कायनात में आई है, एक बेटी है। लेकिन औरत का कमाल क्या है कि मवद्दत और रहमत का जरिया इसे बनाया गया है। अब अपने नुक्ते कमाल तक इस रहमत और मवद्दत को एक औरत अगर पहुंचा दे और इस नुक्ते कमाल तक पहुंचा दे कि बाप को कहना पड़ जाए कि फातिमा तो उम्मु अबीहा, अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है? आप सोचिए, वो जो पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया है, उसके लिए कोई सबब रहमत बन जाए, यह है कमाल ज़ाते ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। जिंदगी के जितने गोशे हैं, हर गोशा मुनव्वर, इबादत में तो, फजाइल में तो, खसाइल में तो, कमालात में तो, हर एतबार से जिंदगी एक बेहतरीन नमूना
ایک بہترین اسوہ. جناب پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہجرت کے حکم کے اوپر گھر سے چلے گئے. جناب فاطمہ سن کتنا ہے؟ اس مختصر سے سن میں باپ چلا جائے تو بیٹی کو اضمحلال کی کیفیت ہونی چاہیے, رنج کی کیفیت ہونی چاہیے, لیکن اطمینان پروردگار عالم کے اوپر, اطمینان نبی کے فرمان کے اوپر آپ کو خاموش رکھے ہوئے, نہ کوئی فریاد, نہ کوئی چیخنا, نہ کوئی اضطراب, مطمئن. کیوں؟ اس لیے کہ بابا میرا کہہ کے جا رہا ہے. ادھر حکم خداوندی ہے میرے بابا کے لیے. یہ جو ایمان و اعتقاد کی منزل ہے, اس ایمان و اعتقاد کا, اب نعوذ باللہ خاکہ مدان میں میری کیا بساط کہ میں بیوی زہرا صلوات اللہ علیہ کے سلسلے سے میں یہ کہوں کہ ایمان کی کیفیتیں ان کی میں بیان کروں, نہیں. لیکن ہمیں سمجھنا تو ہے نا, سمجھنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. اتنا اعتبار اور اتنا ایمان اور اتنا ایقان قائم ہونا, یہ ہمارے جیسے گھرانوں کے لیے آپ نے اپنی زندگی کا ایک سیوا پیش کرنا چاہا ہے کہ پہچانو اضطراب سے کچھ نہیں ہوتا, حکم خدا پر ایمان رکھنا. پریشانیوں سے کچھ نہیں ہوتا, یقین کی دولت کو مہیا رکھنا, یہ اصل مرحلہ ہے. شہزادی کی زندگی پوری کتنے برس کی ہے؟ 18 برس کی حیات. لیکن اس 18 برس کی حیات میں ہر گوشہ حیات کو منور کر کے جانا, اکمل کر کے جانا, تمام کر کے جانا. آج دنیا سر دھن رہی ہے. احمد خلیل جمعہ لکھتا ہے کہ اے کاش, احمد خلیل جمعہ لبنان کا خطیب ہو, عجیب جملے لکھتا گیا تھا, اے کاش مجھے میسر ہوتا کہ میں مشک کے ذریعے گلاب کی پتیوں پر زہرا کی فضیلتوں کے گوشے لکھ سکتا ہوتا, اور کائنات میں بکھیر دیتا کہ کائنات اس سے اپنے مشام کو معطر کرتی. عجیب جملہ ہے نا. کتنے فضائل ہیں, کتنے مناقب ہیں. بس اتنا ہی کافی ہے آپ کے فضائل و مناقب کے لیے کہ جب شخصیت وزنی ہوتی ہے تو اس کا احترام اسی اعتبار سے ہوتا ہے. کائنات کا وہ سب سے عظیم انسان کہ جس کے لیے کل انبیاء کھڑے ہوتے ہوں, وہ نبی فاطمہ الزہرا کے فضائل کے لیے کھڑا ہو رہا ہے, فاطمہ الزہرا کی عظمت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. یہ عظمت, یہ جلالت, یہ مکرمت آپ کے اندر پائی جا رہی ہے. سچ ہے کہ ایک زندگی, بہترین زندگی گزاری ہے. میں پھر کہنا چاہوں گا, بعنوان بیٹی کے ماں کے ساتھ جو زندگی گزاری ہے آپ نے, وہ بھی قابل ملاحظہ ہے. باپ کے ساتھ جو زندگی گزاری ہے وہ بھی قابل ملاحظہ ہے. ایثار کی منزل میں جناب خدیجہ نے جو اپنا ایثار دکھایا تھا, اس ایثار کا تحفہ پروردگار نے فاطمہ کی صورت میں دیا تھا. لیکن بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے 5 برس تک ماں کے ساتھ ان منزلوں سے اپنے کو گزارا کہ شیب ابو طالب کے وہ اقتصادی بائیکاٹ کے زمانے میں بھی اپنی ماں کی کیفیت کو دیکھا, اور وہ کیفیت جو فاقے والی کیفیت ہے اس کیفیت کو دیکھا ہے, جو سختیوں کو جھیلنے والی کیفیت ہے اس کیفیت کو دیکھا. زوائد کے جو فکر ہیں کہ جناب خدیجہ جس وقت شیب ابو طالب سے باہر آئی ہیں تو آپ کا وجود زرد ہو چکا تھا, اس حد تک رنگت بدل گئی تھی. ایک بیٹی سے پوچھئے کہ اپنی ماں کو اس کیفیت میں دیکھ کر برداشت کر لی, لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے برداشت کیا. ماں کا سایہ گزر گیا. ماں کے سایہ گزر جانے کے بعد باپ کے لیے
اب زہرا کے دو کام ہیں، بعنوان بیٹی کے بھی سہارا دینا ہے، یہ ایک کیفیت، اور پھر اس کے علاوہ صرف بعنوان بیٹی کے سہارا نہیں دینا ہے، بلکہ پیغمبر کے لیے دلجوئی کے اسباب بھی فراہم کرتے رہنا۔ چنانچہ آپ دیکھیے کس طریقے سے آپ فوراً پیغمبر کے لیے پانی لے کے آنا اور ان کے پاؤں کو دھلانا اور یہ ساری کیفیتیں، یہ سب جو گزری ہیں، کس انداز سے آپ نے کیا، یہ خدمتیں کرتی چلی گئیں، اور ساری خدمتوں کے سلے میں پیغمبر کو کہنا پڑا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ بہت بڑا کام ہے کہ جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا، لیکن یہ باپ کی ماں ایک لقب ہے، ایک شرف ہے کہ جو آپ کو مل گیا، لیکن بعنوان مادری جن کو تربیت کیا ہے ان بچوں کو، چاہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہوں، چاہے بی بی کلثوم ہو، چاہے امام حسنین علیہ السلام ہو، ان سب کی زندگی کو اگر دیکھا جائے زہرا نے کیا زندگی بنا دی، اور یہ اس عالم میں ہے کہ اپنے شوہر کا بھی خیال کرنا ہے اور بچوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ خدا غریق رحمت کرے، میری جس پھوپھی کے سال ثواب کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، مرحومہ ظاہر ہے کہ عالم دین کی بیٹی تھی، عبادت اور طاعت میں منہمک رہنے والی تھی، لیکن اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین ماں بھی تھی اور اپنے شوہر کے لیے ایک بہترین زوجہ بھی تھی، بھائیوں کے لیے ایک بہترین بہن بھی تھی، اور ہم جیسے بھتیجوں کے لیے شفیق پھوپھی تھی۔ آج ان کی برسی کی مجلس آ گئی اور خطاب کرنا پڑ رہا ہے، ان کی محبتیں، ان کی شفقتیں یاد آتی ہیں، کس پیار سے، کس محبت سے ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو عنایتیں وہ کر سکیں وہ سب کر ڈالیں۔ بے شک آخر ایام میں جب میری اہلیہ علیل تھی تو اس موقع کے اوپر خود بھی وہ علیل تھی، مگر علیل ہونے کے باوجود حالت بیماری میں جب میں ان کے پاس جاتا تھا تو وہ پوچھتی تھی نائب کیسی ہے۔ یہ خیال رکھنا، یہ فکر کرنا۔ آج میں اپنے پھوپھا سے کیا کہوں، پھوپھا صاحب خود الحمدللہ عالم دین بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، پروفیسر ہیں، وہ خود اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں، مگر ان کو اس بات کا احساس ہے کہ کون سی شریک حیات ان سے بچھڑ گئی۔ آج بچوں کو اس بات کا احساس ہے کتنے شفیق ماں ہمارے درمیان سے گزر گئی ہے، لیکن میں پھر دست سے ادب جوڑ کر کہنا چاہتا ہوں، کتنی شفیق ماں ہو مگر زہرا جیسی شفیق ماں نہیں ہو سکتی، کتنی شفیق زوجہ ہو مگر زہرا جیسی شفیق زوجہ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ معاملہ ہم نے صرف دیکھا کہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو اس طریقے سے وقف کیا ہوا تھا۔ شوہر کو یہ جملہ کہنا پڑا، ہائے مصیبت، زہرا پوری زندگی تکلیف اٹھاتی رہ گئی اور مجھ سے کوئی شکایت نہ کیا، مجھے کبھی اپنی تکلیف کا احساس ہونے دیا۔ اللہ اکبر، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کیسی زوجہ تھی، کس طریقے حیات تھی، کس انداز کی طریقے حیات تھی۔ اللہ اکبر۔ روایت کے فقہ ہے کہ جب آپ غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ چیخ مار کر روئے تو پوچھا گیا یا علی کیا ہوا، یہ چیخ کیوں گئی، آپ تو مشکل کشا تھے، آپ تو اللہ علیہ مشکلات تھے، آپ کی چیخ کیوں نکل گئی؟ تو آواز دیتے ہیں کہ اللہ زہرا کی 3 پسلیاں زخمی تھی اور مجھے نہیں بتایا۔ اللہ اکبر۔ اس انداز سے مولا کائنات اگر فریاد نہ کرے تو کیا کرے؟ مرثیہ پڑھا ہے آپ نے، کس انداز سے مرثیہ پڑھا، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر، تیرے جانے کے بعد اس دنیا میں جینا
ایسی ہمدرد اور دوست کے چلے جانے کے بعد کس طریقے سے جیا جائے. یہ ایک منزل ہے، لیکن بچوں کے لیے کتنی شفیق ماں تھی. عزیزو، مائیں بہت سی کائنات میں، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ آخر لحظہ تک اپنے بچوں کے لیے کام کرنے والی ماں کوئی نہیں ہو. یہ بات تو دیکھا. روایت کہتی ہے، مولا کائنات کہتے ہیں کہ بی بی زہرا کیا بات ہے، آج آپ کو بہت خوشحال دیکھ رہا ہوں. آپ ایک ہی وقت میں بچوں کے لیے لباس بھی دھو رہی ہے، کھانا بھی تیار کر رہی ہے، یہ ساری کیفیتیں آواز دیتی ہے. آج میں زہرا اپنے باپ سے ملنے جانے والی ہوں. میں اپنے بچوں کا سب انتظام کر کے جا رہی ہوں. اللہ اکبر. جن بچوں کی اتنی شفیق ماں ہو، اگر وہ بچے اپنے ماں کے سرانے آئیں گے تو کس عالم میں آئیں گے. یہی تو راز ہے کہ جس وقت مولا حسین نے خبر سنی کہ ماں دنیا سے گزر گئی، ماما پھینکا غربتا، آئے میری ماں گرامی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. بابا تک آئے، فریاد کی جزاکم اللہ، لیکن وہ مرحلہ بھی یاد کر لے گئے کہ جس وقت آ کر کے ایک مرتبہ مولا کائنات نے غسل دے دیا، بچوں سے کہا آؤ رخصت ہو جاؤ. بچے آئے، رخصت ہوتے رہے. بیٹیاں کلیجے لگا کے ماں کو رو رہی تھی. حسن مجتبیٰ بھی اپنی ماں سے رخصت ہوئے، لیکن ایک مرتبہ چھوٹا شہزادہ آ گیا. اماں، آج تک حسین بن بلال نہ آیا. اتنا سننا تھا بندے کفن ٹوٹے. میرے لال میرے سینے سے لگ جا. حسین کلیجے کو حسین کو کلیجے سے لگا لیا. فریادیں شروع ہو گئی. مجھے نہیں معلوم کیا جب نہیں کہا اماں، آج جیسے سینے سے لگایا ہے ایسے ہی کربلا میں آ جانا. تیرا حسین جب کربلا کی خاک کے اوپر پڑا ہوگا تو اپنے کلیجے سے لگا لینا. زہرا نے آواز ہوگی، میرے لال. کربلا ہوگی، شمر کا خنجر ہوگا، میرا زانو ہوگا، تیرا سر ہوگا حسین. میں اس عالم میں تجھے روؤں گی، پر گریا کروں گی. واہ غربتا، واہ مصیبتا، انا للہ و انا الیہ. الہی بحق الزہرا بابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد اس قلیل عمل کو قبولیت کا شرف عطا فرما. جو مقروضوں کا سبکدوش فرما، جو بیمار شفا عاجل عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جملہ اموات کی مغفرت فرما. بالخصوص میری پھوپھی مرحومہ شفیق پھوپھی جو ہمارے درمیان سے گزر گئی ہیں، پروردگار ان کو جوار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں اعلیٰ ترین جگہ عنایت فرما. ان کے حسنات کو قبولیت کا شرف عطا فرما. ان کے سیئات کی مغفرت فرما. پروردگار ہم سب کے قلوب کو صبر عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. آپ عزیز گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان سوروں کا ثواب اور اس مجلس کا ثواب مرحومہ غربیہ بی بی بنت مولانا ظفر الحسن صاحب قبلہ کی روح کو اصالہ ثواب فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی علی محمد.